آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق و امین کہا جاتا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام سر عام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ اور عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجیب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کے بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے دعا کی جاتی، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تعالی نے پیغمبر اسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ اس شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہاں سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ بولے عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے وہ گمراہ راستہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے تماچا مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے آداب ہیں کہ پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔
عمر پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر کہنے لگے کہ اچھا تو بتاؤ محمد کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں پر سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔